لے رہے ہیں رمضان بھائی، آپ کافی دنوں سے آپ آ رہے تھے لیکن موقع نہیں مل پا رہا تھا، آپ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا میں، تو آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں. پھر ایک بار آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. ہاں، ایک الگ سوال جی، جو موضوع پہ آلریڈی ہماری باتیں ہو چکی ہے اس کے علاوہ کوئی الگ موضوع لے آئے ہیں یا اسی میں سے کوئی موضوع کنٹینیو کرنا ہے؟ جی نہیں، پچھلی بار جو ہم نے گفتگو کی تھی نا تو وہ گفتگو آدھی رہ گئی تھی، تو اسی کی انشاءاللہ تعالی آج کنٹینیوٹی رکھیں گے. ٹھیک ہے، کون سا موضوع آپ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جی اس پہ صلح حسن کے اوپر. ٹھیک ہے، تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے اس میں کوئی چیز نہیں واضح ہوئی تھی آپ کے لیے؟ جی بالکل. ٹھیک ہے، لیکن جیسے کہ کہتا ہوں میں کہ آپ اپنی سوال ٹو دا پوائنٹ پوچھیے گا، مطلب ٹو دا پوائنٹ برابر سوال، اور جواب سن کر کے پھر اس مطابق آپ سمجھ کر کے جواب دیجیے. ہاں، سٹارٹ کریے، بولیے. مختصر ہم وقت رکھیں گے، بہت لمبا ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں. جی تو پچھلی بار ان جو یہ ہمارے یہاں علامہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ صلح حسن جو ہوئی ہے تو حضرت حسن ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمپرومائز کیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خلافت دے دی ہے. تو میں نے ان کے سامنے حدیث پیش کی تھی صحیح بخاری کی 2704 نمبر، جس کے اندر آیا کہ حضرت حسن ابن علی پہاڑوں کی طرح لشکر لے کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کرنے آئے. تو اس کے اندر آیا کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشیر خاص تھے، تو انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم حضرت حسن ابن علی کے سامنے صلح کی آفر دے دیں، جو سورۃ الانفال آیت نمبر 61 کے اندر بھی آیا کہ اگر مخالفین آپ کو صلح کی آفر دے تو آپ اس کو ایکسپٹ کر لو. تو حضرت حسن ابن علی جو اہل البیت ہے تو وہ تو قرآنی آیات پر اس حوالے سے عمل کریں گے ہی کہ اگر ان کے سامنے کوئی مخالف یا پھر کوئی باغی صلح پیش کرے تو وہ اس کو ایکسپٹ کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے کمپرومائز کر لیا چونکہ ہم دبے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے وقت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا باری تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفین یعنی مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت حسن ابن علی جو ہے وہ کمزور تھے، ویک تھے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ان یعنی مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی تھی، یعنی ٹالرنس وہاں پہ باقاعدہ کریٹ کی تھی، تو اہل البیت ہونے کے ناطے حضرت حسن ابن علی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صلح کو ایکسپٹ کر لیا. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بالکل اچھی طرح سے آپ نے ایکسپلین کر دیا. اب شیخ جواب دیں گے. جی میں جواب دوں گا، اور برائے مہربانی آپ بیچ میں بولیے گا نہیں بھائی. ہاں جی، ٹھیک ہے، بڑی سکون سے میں نے سنا، بیچ میں آپ کو ٹوکا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ صلح کا اگر آفر کریں، آپ صحیح بخاری کی روایت پیش کر کے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ صلح کی پیشکش امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے طرف سے ہوئی تھی. چلو ٹھیک ہے، اس سے مسئلے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، چاہے وہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیشکش ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے پیشکش ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں اس پہ راضی تھے. خود حسن رضی اللہ عنہ کا بھی پہلے سے پلان چل رہا تھا صلح کا، لیکن ہم اس بحث میں نہیں جاتے. چلو ہم آپ کی بات کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہی پیشکش کیا. چلو مان لیتے ہیں آپ کی بات. ہمارا استدلال اس پر نہیں کہ کس نے پیش کیا، ہمارا جو استدلال ہے اس بات پر ہے کہ حسن رضی اللہ عنہ نے قدم کیا اٹھایا. حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس صلح میں قدم یہ اٹھایا کہ خلافت ان کو دے دی، ان کو خلافت دے دیا. اگر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ گڑبڑ ہوتا اور جو آپ باغی کی بات کریں بغاوت والی بات ہوتی، تو بغاوت باغیوں کو حکومت سونپنے کی بات تو قرآن میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے جو مثال دی وہاں بھی کہیں بھی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنی حکومت سونپ دیا ہو کہ آؤ آپ حاکم بن جاؤ، ہم آپ کی بیعت کر لیتے ہیں. ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے اسلامی تاریخ میں کہ باغیوں کو حکومت سونپ دی گئی ہو، چلو آپ حکومت کرو، ہم آپ کے انڈر میں رہیں گے، ان کی بیعت کر لی گئی ہو. لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ یہاں مسئلہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کس بات پر کی، اس پر آپ فوکس کیجئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ خلافت سونپ دی اور ہاتھ پہ بیعت کر لیا. یہ صرف صلح نہیں ہے بلکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ تسلیم کرنا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. اگر وہ باطل پر ہوتے، اگر وہ معاویہ رضی اللہ جہنم کی طرف بلانے والے ہوتے، جیسا کہ حدیث عمار پیش کر کے یہ لوگ خرافات بکتے ہیں، اور میں بار بار حوالہ دے چکا ہوں کہ حدیث عمار پر میرا لیکچر پورا ڈیٹیل میں موجود ہے، اسے لوگ جا کے سنیں.
اگر ایسی کوئی بات ہوتی کہ وہ باطل پر ہیں، وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہیں، تو ایک دائی الہ جہنم کے ہاتھ میں حکومت کیسے سونپ سکتے تھے؟ یاد رہے مسند احمد کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ تمہیں قمیص پہنائے گا، یعنی اشارہ خلافت کی طرف ہے، اور فرمایا کہ اگر منافقین ارادک المنافقین علی خلہ، اگر منافقین یہ چاہیں کہ وہ اتار دیں آپ خلافت، تو آپ خلافت دینا نہیں ان کو۔ تو آپ ذرا یہ فرق دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی لوگ خلافت مانگ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، یہی مطالبہ تھا عثمان بن عفان رضی اللہ سے، یہی مطالبہ تھا۔ اگر عثمان بن عفان خلافت چھوڑ دیتے یا کہ قابض ہو جاتے، وہ خون خرابے کی نوبت نہیں آتی، لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے خلافت سے دستبردار نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا نہیں چھوڑنا، اس پر جمے رہے۔ آپ دیکھیں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول منع کریں خلافت دینا نہیں، اور حسن خلافت دے رہے ہیں، اللہ کے نبی اس کی تائید کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرا یہ بیٹا دو مسلمانوں کی دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ صلح کیسے کرائی؟ خلافت دے کر، معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے۔ آپ دیکھیں یہ دو واقعہ ہے، ایک عثمان کا اور ایک حسن رضی اللہ عنہ کا۔ ایک جگہ خلافت نہیں دی جا رہی اللہ کے نبی کی تاکید پر، اللہ کے نبی تاکید فرما رہے خلافت نہیں دینا ہے، اور دوسری جگہ خلافت دی جا رہی ہے، اللہ کے نبی منظور فرما رہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس پر اظہار اس پر ثنا ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کی طرف سے اس کی جو ہے تشجیع ہو رہی ہے، اس کی بطور فضیلت وہ چیز بیان ہو رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے، یہ نہیں کہ کس نے صلح کا آفر کیا کیا کیا، اصل مسئلہ یہ کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ کی، ان کے ہاتھ میں بیعت کر لیا۔ اب یہ منافقوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے، جہنم کی طرف بلانے والوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے، باغیوں کو خلافت نہیں سونپی جاتی ہے۔ ایسی صلح کی نہ تو کوئی دلیل ہے قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کوئی ایگزامپل ہے عہد رسالت میں، عہد صحابہ میں کہ باغیوں کو خلافت دے دے گی۔ تو حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت ان کے حوالے کر دینا، ان کی ہاتھ پر بیعت کر لینا، اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ باغی نہیں تھے۔ ان کا جو مطالبہ تھا وہ بھی مبنی بر حق تھا، ان کا مطالبہ وہ حق کی طرف بلا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ قاتلین عثمان کو ان کے انجام تک پہنچاؤ۔ یہ دعوت اور یہ مطالبہ یہ مبنی برحق تھا، اس میں وہ اکیلے نہیں تھے، اس سے پہلے سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ رضی اللہ عنہ، اما عائشہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑی جماعت نے اس کا مطالبہ کیا۔ اس میں یہ تمام لوگ حق پر تھے۔ ان کے حق پر ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ اس مارکے میں جو شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی ایک کو شہید اپنی زندگی میں کہا، جیسے زبیر رضی اللہ عنہ کو شہید کہا، طلحہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ یہ اس بات کا دلیل ہے کہ وہ ان کا جو مطالبہ تھا وہ برحق تھا، ان کا مطالبہ تھا وہ بالکل برحق تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کو بھی ہم نہیں کہتے کہ ان کا مطالبہ غلط ہے، ان کا مطالبہ بھی برحق تھا، لیکن دونوں کا آپس میں ٹکرا جانا اس کی کوئی دلیل نہیں تھی، ٹکرانے کی کوئی دلیل نہیں تھی، لیکن دونوں کی مانگ اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھی۔ تو میں ختم کرتا ہوں بات کو یہ کہتے ہوئے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف صلح نہیں کیا ہے کہ کچھ سمجھوتا ہو جائے، بھائی خلافت سونپ دیا اور بیعت کر لی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ رضی اللہ جہنم کی طرف بلانے والے نہیں۔ جی رمضان بھائی میننگ فل جواب دیجیے گا، یعنی جو بات کہی ہے آپ نے وہ مت ریپیٹ کریے، اور جو بات شیخ نے کہی ہے اس کی بنیاد پر میننگ فل سوال کہیے۔ جی بتائیے اگر کچھ پوچھ بھی رہے ہیں تو۔ جی شیخ نے بہت زیادہ اچھا تبصرہ کیا ہے، اب اسی کا میں ریبیٹل کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی کے متعلق میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اب یہ ثابت کر دوں کہ جو صلح حسن ہے، اگر حضرت حسن ابن علی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کمپرومائز کیا، چلو وہ مان لیتے ہیں، لیکن اگر میں یہ پیش کر دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ ایگریمنٹ ہوئی ہے یہ آج قائم و رائج نہیں ہے، تو کیا آپ میری اس چیز کا ریبیٹل کر لیں گے؟ تو امام ابن عبد البر، آپ کی بات ختم ہو جائے گی تو بول دیجیے گا کہ ختم ہوگی، پھر میں بولوں گا۔ جی تو اسی کے متعلق جو ہے وہ آیا ہے، امام ابن عبد البر نے کتاب لکھی ہے الاستیاب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر، اور امام ابن اسیر نے کتاب لکھی ہے الاصابہ۔ تو اس کے اندر یہ تمام شرائط موجود ہے جو حضرت حسن ابن علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو شرائط یہاں پہ جو ہے وہ لکھی گئی تھی، تو وہ شرائط ان کتابوں کے اندر موجود ہے۔ نمبر 1، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اور حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں جو یہ صلح ہو گئی ہے، تو حضرت حسن ابن علی نے جو یہ تلوار اپنی جو ہے وہ اپنے ان کے ساتھیوں نے جو اپنے اسلحہ نیچے رکھ دیے، تو ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے بنو امیہ کے ممبروں سے، اور تیسرا جو ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ جو خمس کے حوالے سے، اور چوتھا جو ہے وہ یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا جو دور حکومت ہے وہ ٹاپک سے ہٹ نہیں رہی ہے، موضوع سے باہر رہ رہے ہیں نا، موضوع سے باہر ٹاپک سے مت ہٹیے نا، ہم آپ کو موقع دیں، ایسے ٹاپک کنیکٹڈ ہے بھائی، بولیے کوئی دقت نہیں، 10 منٹ بولیے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ ٹاپک پہ رہیے. آپ وہ سب و شتم پہ کہاں چلے گئے بھائی؟ اس کو کنیکٹ کیجیے اگر آپ کسی طرح کنیکٹ پہ نہیں جا رہے جی، صلح حسن کے اوپر ہی میں آ رہا ہوں. صلح ہاں حسن اسی آپ شرائط کی تفصیل چھوڑ کر کے مین پوائنٹ آپ جو بولنا چاہتے ہیں سارے سوال ہم لے سکتے ہیں. جی میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ صلح حسن آج کی آپ سے نہیں بات کر رہا ہوں، میں زید بھائی سے بات کر رہا ہوں. زید بھائی آپ کی ذمہ داری ان کو ٹاپک پہ رکھیں، جی ان کو ٹاپک پہ باہر نہ جانے دیں. بالکل میں نہیں بولا جی میں وہی پیش کر رہا ہوں کہ صلح حسن آج کی ڈیٹ میں رائج نہیں ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے، چونکہ وہ توڑ دی تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میں وہی ٹھیک ہے، آپ کا یہ کہنا ہے کہ شرائط کو توڑ دیے تھے اس لیے صلح ویلڈ نہیں، صلح یہ صلح کینسل ہو گئی. ٹھیک ہے، یہ آپ کا بنیادی سوال ہے نا. چلیے میں بولوں بھائی صاحب، جی کیا نام ہے بھائی صاحب کا؟ کیا نام ہے؟ رمضان نام ہے. رمضان بھائی، میں بولوں؟ جی میں بول رہا ہوں. چلیے جی نہیں میں جی 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 تو یہ 5 شرائط تھی، تو ان 5 شرائط میں سے صرف ایک شرط پر عمل ہوئے، وہ ہے خمس، جو قرآن میں بھی آیا کہ خمس دیا جائے گا، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو 4 شرائط ہے اس کی دجیاں کیسے بکھری گئی وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو سب و شتم کا جو سلسلہ، ایک کام کریے، سنیے، پہلے ہم لوگ ہے نا، آپ نے بنیادی سوال پوچھا، میں تفصیل میں جاؤں گا لیکن وقت کم ہے نا، پہلے اتنا جواب سن لیتے ہیں، پھر اس کے اندر تفصیل کی ضرورت پڑی تو جائیں گے. ہاں جی شیخ، آپ اتنا جواب دے دیجیے پہلے. ٹھیک ہے، اصل میں دیکھیے 12:23 ہو رہا ہے، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں، آپ آخر میں آئے. ان کو اس طرح کی بحث کرنی ہو نا تو ان کو شروع میں لائیے، ان کو لیجیے میں، لیکن شروع میں لیجیے تاکہ ہمارے پاس وقت بچے. جی بھائی صاحب نے یہ کہا ہے نا کہ صلح توڑ دی گئی، جی اس پہ آرگو کر سکتے ہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں، تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ صلح میں جو شرائط تھے اس کو توڑ دیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے. تو بھی ہمارا جو استدلال ہے، ہماری جو بنیاد ہے، اس کا کاؤنٹر کہاں ہو رہا ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سونپ دیا اور ان کو امام مان لیا، معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی. یہ سب ہونے کے بعد اگر معاویہ رضی اللہ عنہ صلح کی کسی شرائط کے خلاف بھی جاتے ہیں تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کو امام نہیں مانا تھا، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ ان کو خلیفہ نہیں مانا تھا، اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوا کہ حسن رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. ہمارا استدلال بعد کے واقعے سے نہیں کہ بعد میں کیا ہوا، ہمارا استدلال اس واقعے سے ہے جو حسن رضی اللہ عنہ نے انجام دیا. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی ہے، خلیفہ مانا ہے، انہیں تسلیم کیا ہے. ان کا یہ جو اقدام ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ اقدام اس بات کی دلیل ہے کہ معاویہ باغی نہیں ہے، معاویہ جہنم کی طرف بلانے والی نہیں ہے، معاویہ منافق نہیں ہے، معاویہ مسلمان ہیں، صحابی ہیں. یہ ساری چیزیں ثابت کرتی ہیں حسن رضی اللہ عنہ کی صلح. ہم اگر تھوڑا سا نیچے اتر کر یہ مان بھی لیں کہ شرائط صلح پہ عمل نہیں ہوا، لیکن میں آخر میں یہ کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بھی غلط ہے، گرچہ اس بات سے ہمارے استدلال پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ علی مرزا، اس شخص سے لوگوں نے کتنا مطالبے کیے کہ کوئی ایک صحیح سند پیش کر دے جو یہ اپنے من گھڑن شرائط پیش کرتا ہے. آج تک یہ بندہ عاجز ہے، آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے صحیح سند سے وہ شرائط پیش کی ہو. آپ نے صحیح بخاری کا حوالہ دیا، بھائی اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث میں ذکر، اس میں تو ایک ہی بات ذکر ہے نا کہ ہم کو جو مال مل رہا تھا وہ آپ ختم نہیں کریں گے، تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا. صحیح بخاری میں باقی شرطیں نہیں ہیں، باقی شرطوں کے لیے آپ کہتے ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے لکھا، فلاں نے، ارے بھائی ان کے لکھا ہے، ان کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی کوئی صحیح سند ہونی چاہیے نا، صحیح سند ہونی چاہیے، اس کی کوئی صحیح سند ہونا چاہیے، اس کا پروف ہونا چاہیے. تو آپ اور آپ کے جو استاد محترم ہیں علی مرزا صاحب، یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں نا کہ صلح حسن کی جو شرائط تھی ان کو توڑ دیا گیا، بھائی وہ بے بنیاد ہے. لیکن میں یہاں پہ جو ہمارا اور آپ کا جو بحث ہے اس میں چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مان لیں، تھوڑی دیر کے لیے، میں نہیں مان رہا ہوں کہ ثابت ہے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ چلو انہوں نے توڑ دیا، تو ہمارا استدلال بھائی اس بات پر ہے کہ حسن مان چکے نا ان کو خلیفہ. اس کا آپ جواب دیجیے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت اچھا. جی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایک نے آپ کا سوال کہا، یہ جو آپ نے روایتیں پیش کی وہ صحیح سند سے نہیں ہے، وہ ایک دوسری بات ہے. اگر صحیح بھی مان لے
تو بھی اس سے شیخ نے جو بات کہی تھی اس کا رد نہیں ہوتا ہے. تو آپ اسی پہ فوکس کر کے جواب دیجئے کیونکہ ہم وہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں بس. ہاں جی جی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سند اگر ثابت نہیں ہے تو صلح کی منسوخیت کے لیے اتنا ہی میں کافی یہاں ہے. پہ میں سند اگر صحیح بھی مان لے. ٹاپک سے ہٹ رہے. دیکھیں میں بیچ میں نہیں ہاں. بولنا چاہتا ہوں لیکن جی میں زید بھائی سے کہتا ہوں ان کو ٹاپک جی لے. یہ کیوں جا رہے ہیں صلح جی حسن پہ؟ میں نے جو نقطہ اٹھایا ہے زید بھائی آپ ان کو جی اس نقطے پہ, اسی میں آپ نقطے سے نہیں بات کر رہا ہوں رمضان جی بھائی, میں زید بھائی سے بات کر رہا ہوں. میں جی زید بھائی سے بات کر رہا ہوں, ان کو ٹاپک پہ لائیے. یہ بالکل جا رہے ہیں صلح حسن کے شرائط پر. میں آلریڈی بول چکا ہوں کہ چلو میں نیچے اتر کے مان لیتا ہوں کہ شرطیں ٹوٹ گئی, میں مان لیتا ہوں. پھر بھی ہمارے اگر استدلال کا کاؤنٹ کیسے ہو رہا ہے؟ ہمارے جی استدلال کا رد نہیں ہو رہا ہے. شرطیں جی اس کا ٹوٹنے جواب کے انہیں بعد آپ بھی کی ہمارے اگر وہ استدلال نہیں ہو روایت رہا. ہوتی بھی معتبر آپ تو بھی ہمارے ثابت. استدلال کا کوئی جواب دیجئے, اس کا جواب دیجئے آپ. جی زید بھائی بولنے جی دیجئے. ہاں تو آپ جی سوال سمجھ گئے نا رمضان بھائی, آپ جو سوال پوچھا گیا وہ جواب دیں گے آپ ابھی. ہاں بتائیے. جی سوال واپس ریپیٹ کریں جی مختصر. 2-3 بار تو ریپیٹ ہو گیا. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں اور زید بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کو ٹاپک پہ رکھیں گے. جی یہ آپ اس کو خیال رکھیں گے ورنہ میں کسی دوسرے ٹون میں آ جاؤں گا. ابھی بڑی شرافت سے بات کر رہا ہوں میں. دیکھیے میں پھر سے دہراتا ہوں رمضان بھائی کہ آپ نے جو یہ کہا کہ صلح, میں نے کیا استدلال اٹھایا تھا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کی, صرف صلح نہیں کیا ہے. جو آپ صلح ہوتے بھی پتہ نہیں کیا کیا حوالہ دے رہے ہیں بھائی, صرف صلح نہیں کیا. اگر صرف صلح ہوتی, ایک نارمل صلح ہوتی تو ہم استدلال کی بنیاد نہیں کھڑی کرتے. بات یہ ہے کہ اس صلح میں نتیجہ کیا ہوا ہے؟ صلح میں خلافت سونپ دیا ہے. جو حکومت ان کے پاس تھی اسے ٹرانسفر کر دیا ہے. پورا رائٹ, پورا اختیار ان کو دے دیا. صرف یہ نہیں کہ آپ کو دے دیا ہم اپنے گھر پہ بیٹھتے, نہیں, بیعت کیا ہے. اپنے پریوار کو, اہل بیت سے کو بھی بیعت کروایا ہے. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کیا ہے, خلافت دی ہے, پھر ان کی بیعت بھی کیا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو باغی نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو منافق نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ عنہ کو باطل پر نہیں مانتے ہیں, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط نہیں مانتے ہیں, ان کے مطالبے کو صحیح مانتے ہیں. بس یہ اختلاف تو یہ لے کر ہوا نا کہ اس وقت یہ قصاص کا مطالبہ پورا ہونا یہ وقت ہے کہ نہیں, اس کو لے کے اختلاف تھا. باقی تو دونوں فریق کا اتفاق تھا کہ قصاص تو ہونا چاہیے, اس میں کسی کی طرف نہیں. لیکن اس بات کو لے کے جو لڑائی آ گئی وہ چیز وجہ نظر بنی. لیکن اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جو قدم اٹھایا حسن رضی اللہ عنہ نے کہ سونپ دیا, آپ نے کہا کہ یہ پیشکش معاویہ ہی نے کی تھی, چلو مان لیتا ہوں, بھی ہم نے مان لیا کہ انہوں نے کیا. لیکن ان کی پیشکش پر بھی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سونپ دینا, ان کی بیعت کر لینا, ان کو خلیفہ مان لینا, اپنے پورے پریوار کو بیعت کروانا, یہ بھائی اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی نظر میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کی اہلیت رکھتے ہیں, صحابی ہیں, مسلمان ہیں, باغی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ثابت ہوتی ہیں. یہ ہمارا استدلال ہے, اس کا جواب آپ سے مطلوب ہے. بارک اللہ فی. شیخ نے 2-3 بار کم سے کم یہ بات ایکسپلین کر دی, ابھی تو آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے. اب آپ جواب دیجئے. جی شیخ شعبان کیا بول رہے ہیں آپ؟ ان کو ایک لائن دے دیجئے کہ یہ گھوم کے ادھر ادھر نہ جائیں. لائن صرف یہ ہے کفایت بھائی کی کہ آپ کو بات اس پہ کرنا ہے. ہر صورت میں چاہے صلح حسن توڑا, چاہے نہیں توڑا, چاہے پیش قدمی امیر معاویہ کی طرف سے ہوئی, ہر صورت میں خلافت حضرت حسین جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کو دے دیا, اور خلافت دینے کا مطلب کہ ان کو برحق مانا. آپ اسی کو توڑیے, بس ایک لائن, اسی کو توڑنا ہے آپ کو. صحیح ہے, سوال واضح ہے, اب اسی کا جواب دیں گے آپ. ہاں بتائیے. جی میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. بہت خوب, آپ نے بہت خوب تبصرہ کیا. بارک اللہ فی, شکران. چلیے یہ بہت اچھا ہے, یعنی ارریلیونٹ بات کرنے کی جگہ آپ نے وہ بات جو آپ اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ عنہ مسلمان تھے, معاویہ رضی اللہ عنہ منافق نہیں تھے. میں اس چیز کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان بھی تھے اور باغی بھی نہیں تھے, اور اسی طرح سے جو ہے وہ تیسرا کیا آپ نے بولا, خلیفہ تھے, جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. جہنم کی طرف بلانے والے نہیں تھے. میں تو وہ مانتا ہی نہیں ہوں نا, میں مانتا ہی نہیں ہوں سر. چلیے ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات. اب کوئی دوسرا ٹاپک کسی اور مجلس کل لے کر آئے, یہ ٹائم یعنی اس مسئلے میں یہ صاحب مرزا علی انجینئرز کے موافق نہیں ہے, کیونکہ اس کا موقف تو یہی ہے کہ وہ باغی اور جہنم کی طرف بلانے والا مانتا ہے. تو اس مسئلے میں آپ اپنے استاذ کے مخالف ہیں ماشاءاللہ. چلیے اچھی بات. زید بھائی ان کو اگلی اسٹریم میں لائیے. خوش آمدید, بارک اللہ فیکم. بہت اچھی بات ہے, جزاک اللہ. ہاں شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی السلام علیکم. چلیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ